قابل صد احترام سامعین کرام، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے ہمیں بڑی عزت دی ہے، اکرام بخشا ہے، ہماری بڑی تعظیم اور تکریم رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جن چیزوں کا اہتمام کیا ہے ان میں ایک یوم الجمعہ، جمعے کا دن بھی ہے۔ اس دن کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی پیشکش پہلی امتوں کو بھی کی، لیکن انہوں نے اس دن کو قبول نہیں کیا۔ ان کی بد نصیبی کہہ لیجئے، بد قسمتی کہیے کہ یہ دن انہیں پسند نہیں آیا اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہودیوں نے بھی یہ دن نہیں لیا، عیسائیوں نے بھی نہیں لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت والا عظیم الشان دن مسلمانوں کو عطا کیا۔ اور اسی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم اگرچہ دنیا کے اندر ان قوموں کے بعد آئے ہیں، یہودیوں کے بھی بعد میں آئے ہیں، عیسائیوں سے بھی بعد میں آئے ہیں، لیکن ہمارا جو اجتماع والا فضیلت والا دن ہے وہ ان سے پہلے ہے، اس لیے قیامت کے دن ہم ان سے آگے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم ان سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے، ہم ان سے مقدم ہوں گے۔ تو جنت میں ہمارے پہلے داخلے کی سبقت کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ جمعے کا دن ہے۔ اس سے آپ اس دن کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کی عید قرار دیا ہے۔ ایک عید وہ ہے جو سال بعد ہم اس کے اندر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ سال بعد اس کو مناتے ہیں، سال بعد وہ آتی ہے، اور یہ دو عیدیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تہوار کے طور پہ دی ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ اور یہ جمعہ جو ہے یہ ہماری ویکلی عید ہے، ہفتہ وار عید ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم سالانہ عید کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح یہ ہفتہ وار عید کا اہتمام بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ یہ اتنی فضیلت والا دن ہے، اتنی اہمیت والا دن ہے، لیکن اس کے لیے جو اہتمام ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، اور شریعت جس اہتمام کا ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ عام طور پہ دیکھنے میں کم آتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دن کی اہمیت اور فضیلت سے بخوبی آگاہ اور واقف نہیں ہیں۔ جمعے کے دن کے جو فضائل ہیں وہ فضائل ہم پوری طرح اسی وقت سمیٹ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں جب ہم جمعے کا دن کا مکمل اہتمام کریں گے۔ اگر بندہ وہ اہتمام مکمل کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک درمیان کے جتنے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن کا مزید پیکج بھی اللہ دیتے ہیں، یعنی 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن خالی جمعہ پڑھنے سے نہیں، لیکن جمعے کے ساتھ جو مزید اہتمام والی چیزیں ہیں ان کو ملحوظ رکھنے کی وجہ سے، یعنی پوری چیزیں جب آپ خاطر میں لائیں گے تو پھر آپ کو یہ فضیلت اور ثواب حاصل ہوگا۔ اور ان میں بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ثلاث حق علی کل مسلم، یہ 3 چیزیں ہر مسلمان کے اوپر حق ہیں، ضروری ہیں، انہیں کرنا چاہیے۔ جو سچا اور کامل مسلمان ہے، صحیح مسلمان ہے، انہیں ان 3 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، جمعے کے دن کا غسل، ٹھیک ہے، چونکہ آپ نے آنا ہے، اجتماع کا حصہ بننا ہے، تو آپ کی صفائی ستھرائی، طہارت اور نظافت کا کامل اہتمام ہونا چاہیے۔ جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں نا تو پھر ایک دوسرے کا قرب بھی ہمیں میسر آتا ہے، تو اگر صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ ہو تو یقیناً ناگواری پیدا ہوتی ہے، دوسرے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جسم سے اگر سمیل اور بو آ رہی ہے، یا جب وہ منہ کھولتا ہے بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے ناگوار بو آتی ہے، تو یہ دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ اور پھر ایسے اجتماعات میں اللہ کی برگزیدہ مخلوق، ملائکہ اور فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں، اور جن چیزوں سے ہمیں اذیت اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف پاتے ہیں۔ آپ کے جسم سے اگر بو آ رہی ہے اور آپ کے منہ سے اگر سمیل آ رہی ہے تو آپ انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے لیے بھی اذیت کا سامان لے کے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے بطور خاص
اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، منانے کے لیے شریعت نے ہمیں اہتمام کا تقاضا کیا ہے، اور اس کے لیے 3 چیزیں ہمارے لیے ضروری قرار دی ہیں اور ہر مسلمان کے اوپر ان کو حق قرار دیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہر مسلمان کے ذمے حق ہیں۔ نمبر 1 جمعے کا غسل، نمبر 2 والسواک، مسواک کا اہتمام کرنا، اور نمبر 3 والطیب، خوشبو لگا کے آنا۔ تو یہ 3 چیزیں آپ جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ استعمال کریں۔ جمعے کا غسل کریں، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر یوں بھی فرمایا ہے کہ حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام، مسلمان کے ذمہ یہ حق ہے کہ وہ 7 دنوں میں ایک دن غسل کرے، یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، اس کے اندر اپنے سر کو، اپنی پوری باڈی اور جسم کو صاف ستھرا کرنے کا، دھونے کا اہتمام کرے۔ 6 دن اگر غفلت ہو گئی، سردیوں کے دن آپ نہیں نہا سکے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بڑا اہم دن ہے، کم از کم 7واں دن بغیر نہائے نہیں جانا چاہیے، تو اس کا ضرور اہتمام کریں۔ ہم یعنی کہ نا دفتر وغیرہ جانے کے لیے، کسی اور تقریب اور فنکشن میں جانے کے لیے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن میں نے چونکہ خود بھی جمعہ پڑھاتا ہوں، دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ یعنی کہ نا غسل کا اور کپڑوں کو سنوارنے کا، خوشبو لگانے کا اہتمام بہت کم کرتے ہیں۔ اسی طرح منہ کی صفائی کا اہتمام بھی خاص کر جمعے کے لیے کم دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ضروری سمجھیں، ان کی اہمیت، ان کی افادیت وہ اپنے پیش نظر رکھیں، ٹھیک ہے، اور ان کو عید والا مقام دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو عید قرار دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی عید ہے، جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، کہ اللہ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ فمن جاء الی الجمعہ فلیغتسل، تو جو بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے وہ غسل کرے، وَإِن كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ بِهِ، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہے تو ضرور اس کو بھی استعمال کرے، حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور آخر میں فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، مسواک کو لازم پکڑو، مسواک کا اہتمام کرو۔ یہ تو ویسے تقریباً سنت متروکہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یعنی کہ نا ٹوتھ برش یعنی کہ نا وہ اس طرح کی چیزیں یعنی کہ نا زیادہ مفید بنا کے دکھائی گئی ہیں، پیش کی گئی ہیں، اس لیے ان کا اہتمام ہوتا ہے اور وہ صبح ایک بار ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اہتمام مسواک کا تھا، حتیٰ کہ گھر میں داخل ہوتے تو آپ مسواک کر رہے ہیں۔ ہماری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ تو فرماتی سب سے پہلے مسواک کرتے۔ اہل خانہ سے ملاقات ہے نا، بیوی سے ملاقات ہے، اس کے قریب ہونا ہے بندے نے، ٹھیک ہے، تو اگر منہ سے بو آئے گی تو ظاہر ہے ساتھی کے لیے ناگواری کا ذریعہ ہے۔ ایک بندے کی ملاقات کا اگر اتنا اہتمام ہے تو یہاں تو ہم نے سینکڑوں بلکہ بعض جگہ ہزاروں لوگوں سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، تو اس سے آپ اندازہ کریں تو پھر اس کے لیے منہ کی صفائی کا اور جسم کی صفائی کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس لیے چونکہ کل جمعے کا دن بھی آ رہا ہے تو میرے ذہن کے اندر آیا کہ آپ کو اس کی اہمیت اور اس کی حساسیت سے آگاہ کیا جائے کہ ایک تو جمعے کے دن کی فضیلت پہچانیں، یہ ہماری خاصیت اور خصوصیت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے جمعے کا دن اس امت کو عطا کیا ہے۔ پہلی امت اس حوالے سے بد نصیب رہی ہیں کہ وہ دن یہ نہیں پا سکی، ٹھیک، انہیں اس دن کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا اور انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت، یہ اعزاز ہمیں عطا کر دیا، تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم پوری طرح شریعت کے تقاضوں کے مطابق یہ دن منائیں، اس میں غسل کا اہتمام بھی کریں، اس کے اندر منہ کی صفائی کے لیے مسواک کا اہتمام بھی کریں، اور لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے خوشبو کا اہتمام بھی کریں۔ شریعت نے اس چیز کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور بلکہ خوشبو کے والے سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 چیزیں اگر کوئی گفٹ اور تحفے میں دے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، ثلاثۃ لا ترد، ان کو لوٹانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر ان 3 چیزوں کے اندر خوشبو بھی شامل ہے، الوسائد والدہن واللبن، ٹھیک ہے۔ تکیہ اگر کوئی پیش کرے ضرورت ہے تو لے لینا چاہیے، بلا وجہ اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ خوشبو کا تحفہ دیا جاتا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ دودھ اگر کوئی پیش کرتا ہے تو اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 چیزیں لوٹانی نہیں چاہیے، رد نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ مسلمان جو ہے وہ ایک اچھا صاف ستھرا اور خوشبو کے ساتھ جب اس کے ساتھ ملاقات ہوگی تو یقیناً اس کی پرسنالٹی میں بھی اضافہ ہوگا، لوگ اس کے قریب ہوں گے، اور اسی طرح ایک اچھا شگون اس سے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محترم بھائیوں کے جمعے کے دن کی خاص اہمیت فضیلت اپنے پیش نظر رکھ کر کے شریعت نے اس دن کو منانے کے حوالے سے
جو ہم سے تقاضا کیا ہے صفائی ستھرائی کے والے سے، اس کا اہتمام کریں تاکہ پھر ہم اللہ کی طرف سے جو ثواب ہمیں دیا گیا ہے پورے، یعنی کہ اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک کا، وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ یہ صفائی کی شرط ہے، جو بندہ کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکتا اچھی طرح وضو کر کے آئے۔ میں جو بندہ غسل نہیں کر سکتا وضو کر کے آئے، پھر وقت کے ساتھ مسجد میں آئے اور پھر امام کے قریب ہو کر کے بیٹھے، خاموشی سے کان لگا کے خطبہ سنے، اس کو پھر یہ فضیلت ہے کہ اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اور مزید 3 دن یعنی 10 دن کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اہمیت اور فضیلت والی باتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ۔